جانور قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بیوی کو مارنا، تھپڑ، ڈنڈے، یہ ان کا وتیرہ ہوتا ہے. بات بات پہ گالی نکالنا ان کا وتیرہ ہوتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی کو مارو نہیں. اگر کبھی مارنے کی حاجت بھی وہ ایک صورت ہے کہ اگر بے حیائی کی مرتکب ہو عورت، بیوی خامند کی عزت کا خیال نہ رکھے تو پھر اسے مارنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے. لیکن وہ بھی ایسی مار کہ جس پر نشان جسم پہ نہ پڑے، نشان جسم پہ نہ پڑے. ہمارے یہاں جائے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیوی کو گالیاں نکالنا، اسے مارنا، اسے بے عزت کرنا، یہ ان کا وتیرہ ہوتا ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک صحابی ہیں، ذرا سنیے گا، بڑے پائے کی بات ہے. ایک صحابی ہیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. چونکہ اس وقت غلاموں کا دور تھا. اب غلام کا درجہ نیچے ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، غلام کا درجہ نیچے ہے. بیوی تو آپ کا ہم سفر ہے، وہ تو غلام سے اس کا درجہ کیا ہے؟ بلند ہے. اب میں بات کر رہا ہوں غلام کی کہ مدینہ شریف میں ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ میرے غلام نے کوئی غلطی کی اور میں اسے مار رہا تھا. اسے مارتے مارتے نہ تو پیچھے سے حضور تشریف لے آئے. اور حضور آ کر میرے پیچھے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابو مسعود یہ بات جان لو. کیا کہا؟ ابو مسعود یہ بات جان لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ یہ بات کہی تو میں نے جب پیچھے دیکھا نا تو پیچھے حضور کھڑے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو مسعود اپنے غلام کو مار رہے ہو، یہ بات جان لو، جتنا تم اپنے غلام پہ قدرت رکھتے ہو نا، اللہ اس سے بڑھ کر تیرے اوپر قدرت رکھتا ہے. اللہ اس سے بڑھ کر تیرے اوپر کیا ہے؟ قادر ہے. جتنا تو اپنے غلام پہ قادر ہے، جتنے آپ اپنے غلام پہ قدرت رکھتے ہیں، وہ بیچارہ غلام ہے، ہاتھ نہیں اٹھا رہا، تو جتنا آپ اس کو قدرت رکھتے ہیں اور اسے مار رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ آپ پہ کیا کرتے ہیں؟ قدرت رکھتا ہے. اگر اللہ تجھے پکڑ لے پھر چھڑانے والا کوئی نہیں. ابو مسعود فرماتے ہیں میں ڈر گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے غلام اس کو آزاد کر دیا. اس غلام کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. جب غلام کو آزاد کیا نا، حالانکہ غلام اس وقت پراپرٹی ہوتا تھا، پیسوں سے دیا جاتا تھا، غلام کو آزاد کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو مسعود اگر ایسا نہ کرتے تو یہ غلام آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا. اگر اسے آزاد نہ کرتے یہ غلام جہنم میں لے جانے کا سبب. اب آپ اس واقعے کو سامنے رکھیں کہ ایک بندہ جو غلام کو مار رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے نے سوال کیا کہ اگر غلام غلطی کرے تو ہمیں دن میں اسے کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا 70 دفعہ. کتنی دفعہ؟ 70 مرتبہ. اگر غلام غلطی کرے اسے کیا کر دو؟ معاف کر دو. آپ غلاموں کا دور نہیں ہے. میں نے پہلے کہا غلام کا درجہ تھوڑا ہے اور بیوی چونکہ آپ کی ہم سفر ہے اس کا درجہ کیا ہے؟ اور زیادہ قریب ہے اور بڑا ہے. اگر غلام کو مارنے پر حضور نے فرمایا اگر اس کو آزاد نہ کرتے یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا، تو جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، پھر ان کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا غلام 70 مرتبہ غلطی کرے اسے کیا کر دو؟ معاف کر دو. تو وہ تو آپ کی شریک حیات ہے، اس کی چھوٹی سی غلطی بھی آپ برداشت نہیں کرتے، اس لیے آپ کا گھر جہنم کا نظارہ پیش کرتا ہے. اور یہ بھی بات سن لیں، ایک بڑا بات مشہور ہے کہ جو مرد کا رزق ہوتا ہے یہ عورت کے نصیب کے ساتھ ہوتا ہے، اولاد مرد کے نصیب کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ویسے بات ہے، اس کا کوئی شریعت میں حیثیت نہیں ہے. بچیاں دینا یا بچے دینا، کئی بندے اس لیے بھی اپنی بیوی کو برا سمجھتے ہیں کہ جی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں بیٹا نہیں ہوتا، اس میں کیا قصور ہے؟ جو بیوی ہے اس بیچاری کو اس میں کیا قصور ہے؟ کیا اس نے خود اپنے ملک سے کہا کہ بیٹی پیدا ہو بیٹا نہ ہو؟ یہ تو رب کی دین ہے. رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. اور یزوجہم، جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے اور بیٹے بھی دیتا ہے. ویجعل اللہ من یشاء عقیما، فرمایا جسے چاہتا ہے اللہ کچھ بھی نہیں عطا کرتا، اللہ سے بانجھ کر دیتا ہے. اللہ کیا کر دیتا ہے؟
بہن اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ رب کی دین ہے، اور چاہے تو بیٹے عطا کرے، چاہے تو بیٹیاں عطا کرے، چاہے تو دے ہی نہیں، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورت کو مارو نہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے، فإنہن عندکم امان، حضور نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ قیدیوں کی طرح ہے، ان کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ جس طرح پنجرے میں پرندے پہ پرندہ قیدی ہوتا ہے، تم اس پہ کیا کرتے ہو؟ رحم کرتے ہو۔ اسی طرح اپنی بیوی پہ رحم کیا کرو، اپنی بیوی کو پر کیا کیا کرو؟ رحم کیا کرو۔ وہ کم عقل ہے، غلطی کر دے کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ تحمل اور برداشت کے ساتھ زندگی گزارو، تو پھر تمہاری زندگی جنت بن جائے گی۔ زندگی کیا بن جائے گی؟ جنت۔ اور اگر بات بات پہ ٹوکو گے، بات بات پہ اسے مارو گے، زد و کوب کرو گے، تو وہ بظاہر ہے تو انسان، تمہارے سامنے بولے بھی نہیں، لیکن یہ یاد رکھنا تمہارے خلاف ایک نفرت کا الاؤ اس کے دل میں جل جائے گا، جس کو تم جتنا مرضی پانی پھینک دو کبھی بجھا نہیں سکتے۔ عورت ہوتی ہے نا، زبان کی تھوڑی کیا ہوتی ہے؟ تیز ہوتی ہے۔ زبان کی کیا ہوتی ہے؟ تیز ہوتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ گھر میں عورت آپ کی باورچی بھی ہے، عورت آپ کی کیا ہے؟ باورچی بھی ہے۔ عورت آپ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی ذمہ دار بھی ہے، آپ کے بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہے، بچوں کو بھی سنبھالے ہوئی ہے۔ اگر یہ سارے کام ایک دن خامن کو پتہ کرنے پڑے نا تو اسے تارے نظر آئیں، اسے کیا آئیں؟ تارے نظر آئیں۔ وہ سارے کام کرے، وہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ یہ سارے کام کر رہی ہے، اگر باورچی رکھو 10,000 اسے دو، ایک گھر کی صفائی کرنے والی نوکرانی رکھو 10,000 اسے دو، بچوں کی تربیت کرنے کے لیے انہیں کھلانے کے لیے ایک اسے رکھو 10,000 اسے دو، پھر کیا کرو گے؟ جو یہ سارے کام کر رہی ہے تو اس کی تھوڑی سی زبان تیز ہے تو اسے برداشت کر لو، اسے کیا کر لو؟ برداشت کر لو۔ اور یہ برداشت بھی کرو گے نا تو پھر تمہارے لیے آخرت کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔ آخرت کی راہیں کیا ہو جائیں گی؟ آسان۔ اس لیے کہ زندگی سوچا کرو، زندگی ایک دفعہ ملی ہے، زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اور اس ایک دفعہ ملنے والی زندگی میں جو اللہ نے ہمیں ہم سفر عطا کی ہے اس کو خوش کر کے جائیں، اس کو کیا کر کے جائیں؟ جس بندے کا نصیب آپ کے ساتھ نقلی ہو گیا ہے اس کو پریشان کرتے کرتے رولاتے اس دنیا سے چلے جائیں، پھر آپ سے برا انسان کون ہوگا؟ اور اس ایک دفعہ ملنے والی زندگی میں جو آپ کو ہم سفر ملا ہے، اگر اس کی داد رسی کریں، اس کو دلاسا دیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے یہ زندگی گزر جائے تو پھر آپ سے اچھا انسان کوئی نہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔